اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور آج کا دن، آج کی تاریخ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، یوم انتقال ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لے کے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت ساری احادیث کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کی شان بیان کی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے ایک دن عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مغرب کی نماز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ادا کروں، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد میں اپنی بخشش اور آپ کی بخشش کی سرکار کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ریکویسٹ کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ماں سے اجازت لے کے مسجد پہنچا، مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے ادا کی، اور پھر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب سرکار مسجد سے باہر تشریف لے کے جائیں تو میں سرکار کی خدمت میں اپنی ریکویسٹ پیش کر سکوں۔ فرماتے ہیں سرکار نے مغرب کے بعد نفل پڑھنا شروع کیے، اور سرکار نفل پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کی اذان ہوئی، سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے کے گئے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی چپکے سے آہستہ سے سرکار کے پیچھے چل دیا۔ اچانک مجھے آواز آئی جیسے سرکار کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، سرکار کسی سے بات چیت کر رہے ہوں۔ فرماتے ہیں میں تھوڑا دور ٹھہر گیا۔ جب یہ آواز ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ حذیفہ تو کیا تم حذیفہ ہو؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جاؤ اللہ تمہیں بھی بخشے، اللہ تمہاری والدہ کو بھی بخشے۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ یہ جو تمہیں میری گفتگو کی آواز آ رہی تھی، یہ اللہ کا فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا، اور اللہ کی طرف سے میری بارگاہ میں یہ خوشخبری لے کے آیا کہ اے فرشتے میرے محبوب کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن و حسین، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، آپ کے یہ دونوں نواسے، دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتی تو سرکار اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانی پر پیار دیتے اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر اپنے والد گرامی کا استقبال کرتی، سرکار کو ویلکم کہتی، اور سرکار کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتی، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو گھر سے نکلنے سے پہلے سب سے آخر میں جس شخصیت کو، جس ہستی سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، اور جب سفر کے بعد سرکار گھر واپس تشریف لے کے آتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات فرماتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو مختلف گھروں سے صحابہ کرام کے رشتے آنا شروع ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی رشتے کے لیے ہاں نہ کی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے ایک میٹنگ بلائی جس میں چند دوسرے صحابہ موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کافی لوگوں نے فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے سرکار سے بات کی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار نے یہ رشتہ رکھا ہے علی کے لیے، اور علی رشتہ سرکار سے مانگتے نہیں شرم کی وجہ سے۔ اب علی رشتہ مانگتے نہیں، سرکار کسی اور کو رشتہ دیتے نہیں، تو یہ بات آگے کیسے چلے؟ تو صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت علی سے فرمایا کیا علی آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کا نکاح، آپ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو جائے؟ تو یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جی تو چاہتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں نکاح کا، شادی کا بندوبست کر سکوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے پیارے علی، آپ سرکار کے پاس جا کر رشتے کی بات کریں، نکاح کے لیے جو خرچ کرنا ہوگا وہ ہم بندوبست کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کے کہنے پر حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت علی المرتضیٰ نے چونکہ نکاح کی بات کرنی تھی تو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکے، تو خود ہی سرکار نے فرمایا اچھا تو آپ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری طرف بھیجا جس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب اپنی فاطمہ کا نکاح میرے علی مرتضیٰ کے ساتھ کر دو۔ تو جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، وہ ہجرت کا 3 سال تھا، اور جنگ احد کے بعد شوال کے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ زندگی گزرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کے درمیان کسی بات پر کوئی تکرار، کوئی بحث مباحثہ ہو گیا، بات تھوڑی بڑھ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور شادی کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھی بھجوا دیا، اور جس عورت سے مولا علی المرتضیٰ شادی کرنا چاہتے تھے وہ تھی تو مسلمان، لیکن تھی ابو جہل کی بیٹی۔ جب ابو جہل کی برادری کو، اس کے عزیز رشتہ داروں کو یہ پتہ چلا کہ علی ہماری اس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ علی المرتضیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے میری بیٹی کو طلاق دینا ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے گویا مجھے دکھ پہنچایا۔ یہاں پر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، ہر مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو پھر سرکار نے مولا علی کو نکاح سے کیوں منع فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیتے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کی سوتن بن جاتی، تو اگر کبھی بعد میں زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا کا اس عورت کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا، کسی بات پہ بحث مباحثہ ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ اسے کہتی کہ تم زیادہ باتیں نہ کرو، تم تو اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ہو۔ تو اگر اس کے جواب میں اس عورت کی زبان سے سرکار کے خلاف کوئی لفظ نکل جاتا تو اس کا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو اس عورت کا ایمان بچانے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دوسرا نکاح کرنے سے منع فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی المرتضیٰ کی اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے، امام حسن، امام حسین اور تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن حضرت محسن جو ہیں یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، چند دن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے میں رہ گئے، تو حضرت فاطمہ زہرا سرکار کے پاس تشریف لے کے آئیں۔ تو سرکار نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ جب بات کہی تو حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر بلایا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہی، جس پر حضرت فاطمہ ہنسنا شروع ہو گئیں۔ سرکار کا وصال ہو گیا، سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ ماہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اے فاطمہ، مجھے بتائیں وہ کون سی بات تھی کہ سرکار نے پہلے آپ کو کچھ کہا تو آپ رونا شروع ہو گئیں، پھر سرکار نے کچھ کہا تو آپ ہنسنا شروع ہو گئیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلی بار سرکار نے فرمایا تھا، فاطمہ میری یہ جو بیماری ہے، اس بیماری سے میں چند دن کے اندر اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں رونا شروع ہو گئی۔ لیکن پھر دوبارہ سرکار نے جب مجھے اپنے پاس بلایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ فاطمہ فکر نہ کرو، میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے وصال کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی، یعنی میرے بعد دنیا سے سب سے پہلے جو جائے گا وہ تم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ربیع الاول شریف میں 11 ہجری میں، اور 6 ماہ کے بعد رمضان المبارک میں 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ زہرا کا وصال ہوا۔ وصال سے چند دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ تھیں، ان سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری سے میں اب صحت یاب نہیں ہو سکوں گی، اور یہ بیماری مجھے اس دنیا سے پردہ کرا دے گی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب نکلے تو کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، تو کیا تم کوئی ایسا بندوبست کر سکتی ہو جس سے میرا جسم، میرا جنازہ مکمل طور پر چھپا رہے؟ تو حضرت اسماء نے عرض کیا کہ ہاں، میں نے حبشہ ملک کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر میت کو چھپانے کے لیے، اس کا پردہ کرانے کے لیے، اس کی چارپائی کے اوپر درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ایک چھت بنا دی جاتی ہے جس سے وہ چارپائی کور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے انتقال کے بعد میری میت، میری چارپائی کو بھی درخت کی ٹہنیوں سے، درخت کی شاخوں سے اسی طرح کور کر دیا جائے۔ تو 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ زہرا، جنتی عورتوں کی سردار، امام حسن اور سید الشہداء امام حسین کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ رات کے اندھیرے میں آپ کا جنازہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی پردے کی اتنی اہمیت آپ نے دی کہ فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی یہ شان بھی بیان کی کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام اہل قیامت، تمام دنیا جب اکٹھی ہوگی تو غیب سے ایک آواز آئے گی کہ اے قیامت میں جمع ہونے والو، اے محشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والو، سب کے سب اپنی نظریں جھکا لو کہ اب یہاں سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ زہرا گزر کر جنت میں داخل ہوں گی۔ تو سب کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔